أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ مزمل کی آخری آیت تھی جس کا ابتدائی ٹکڑا علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن تک کل پڑھا گیا تھا. جی، آج کی آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر تھوڑی سی بات. علم ان سیکون منکم مرضی، جانا کہ کتنے ہوں گے تمہیں بیمار، یعنی اللہ رب العزت. وآخرون یضربون فی الارض، اور کتنے اور لوگ پھریں گے ملک میں. یبتغون من فضل اللہ، ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں. فقرؤ ما تیسر منہ، سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے اے میرے اللہ. جی، آج یہیں تک ہوگی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے انشاءاللہ کل بات ہوگی. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت، جبکہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ رات لمبی ہے چھوٹی ہے کتنا ہے، تو اللہ نے تسہیل کر دی، تیسیر کر دی، آسان کر دیا. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت ہی اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے، اور سچی بات یہی ہے کہ نماز اسلام میں کلمہ کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے. اللہ اور بندہ کے درمیان رابطہ کی بہت خوبصورت ایک عبادت ہے. نماز میں اطمینان ہونا چاہیے. عادتاً لوگوں میں نماز میں طمانینت نہیں ہوتی. اس سلسلے میں ایک روایت ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر نماز اس نے پڑھنی شروع کی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد کے اندر ہی تشریف فرما تھے. نماز پڑھ کر وہ شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ لوٹ کر جاؤ اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی. وہ لوٹ کر گیا، نماز پڑھی اور پھر آیا. پھر واپسی کا اور نماز پڑھنے کا حکم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اس شخص کو ہوا. وہ پھر گیا اور نماز پڑھی اور حاضر ہوا. اس طرح اس نے 3 بار کیا. آخر میں عرض کیا، قسم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اس کے علاوہ یا اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے. نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کو کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھو، اطمینان کے ساتھ، جلدی اجرت کے ساتھ. ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام صاحب ہیں تب تو وہ بیچارے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ساتھ ساتھ میں. اس میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا 2 3 آیت ایک سانس میں پڑھتے. اور مقتدی مسجد میں جتنے ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں الحمدللہ سے لے کے والضالین تک پڑھا اور قل ہو اللہ ایک سانس میں پڑھا اور رکوع کر دیا اور چلے گئے. یہ طریقہ عند اللہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. بقول حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے
ایک نماز ہوتی ہے درجہ سقوط کی اور ایک نماز ہوتی ہے درجہ قبول کی. ایسی عجلت کے ساتھ نماز پڑھنا جلدی 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 کہ ایک سانس میں فاتحہ پڑھ لیا ایک سانس میں قل هو اللہ احد، تو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہونا تھا وہ تو اس کو نہیں ہوگا، لیکن نماز پڑھنے کا ثواب اس شخص کو ہوگا کہ نہیں یہ اللہ کو معلوم. کیوں کہ نماز میں طمانینت مطلوب ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ قرآن میں نہیں کہا الذین هم یصلون. خیر، پھر رکوع کرو اور جب اطمینان سے رکوع کر لو تو سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو، یعنی رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھا کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا کہ کمر سیدھی ہو جائے، یہ عند الاحناف واجب ہے. اور واجب کو اگر کوئی سہون چھوڑ دے تو سجدہ سہو ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دے تو واجب کے ترک سے اس کی نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہو جائے گی. جی حضور نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو، پھر سجدہ کر چکو تو سر اٹھا اور ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ. یعنی جس طرح کے قوما میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا کہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے. اب اس کے بعد آپ مسجد میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں، نماز پڑھا یوں پڑھ لیا، جلدی جلدی سجدے سے دوسرا سجدے میں پورا سیدھا نہیں اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے. پھر نماز میں اسی طرح کرو. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. تو لہذا ہمارے سامعین آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو نماز بنا کے پڑھیے. جی آپ کسی سے کلام کرتے ہیں تو جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے، تو اللہ کے سامنے کیوں جلدی مچاتے ہیں؟ جی ایک ایک کلمات کو محبت اور پیار کے ساتھ ادا کیجئے. ادا کرنے کے بعد پھر نماز پڑھیے. جی تو یہ آیت ہوئی. دوسرے یہ تخفیف کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کیونکہ آپ کے اندر کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ روزی روٹی کی بھی تلاش میں رہتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لیکن چھٹی نہیں دی. سب کے لیے حکم ہے کہ خواہ وہ روزی تلاش کر رہا ہو، خواہ وہ بیمار ہو، خواہ وہ جو بھی ہو، اپنی سہولت کے بقدر ان کو چاہیے کہ قیام لیل کرے. کبھی رکھ گیا وقت؟ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 2 منٹ باقی ہے. جی تو تخفیف یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یا علم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے، اور وہ مرد مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ان حالات میں شب بیداری کی احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا، اس لیے تم پر تخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو. اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہائے ارحم الراحمین. ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. بقی انشاءاللہ کل.